یہ تو بڑی باتیں ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر بحث کیا ہوگی، وہاں پر کس قسم کے قوانین پاس ہوں گے، وہاں پر ورلڈ بینک کی مدد سے کتنا پیسہ آئے گا۔ اس وقت تو یہاں کے لوگ ابھی بھی اپنے پیاروں کی تلاش میں ہیں، لوگ مسنگ ہیں۔ جب ہم یہاں پر فلمنگ کر رہے تھے تو ہمیں یہ اندوناک مناظر بھی نظر آئے، ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی اور لاش کے تقدس کے پیش نظر نہ ہم نے فلمنگ کی، نہ فلمنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن لاش کی برآمدگی پر مقامی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کا سانحہ ہے کہ کچھ لوگ جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ شکر ادا کر رہے ہیں کہ صرف زخمی ہوئے، کچھ لوگ یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو ان کی لاش گم گئی تھی وہ لاش مل گئی ہے، تو شکر لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اس میں غم گساری کا وقت بالکل نہیں ہے، فوراً ہی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر تعفن بہت زیادہ ہے، مرے ہوئے جانور پڑے ہوئے ہیں، تو آپ لاش کو فوراً تدفین آپ نے کرنی ہے۔ لیکن اگر وقت بھی ہوتا اور لوگ اپنے پیاروں کا آخری چہرہ دیکھ بھی جاتے، تو اس خاندان کی ٹریجڈی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کے تقریباً 22 سے 25 لوگ جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں۔ تو ان کا تو غم گساری کرنے والا قریبی رشتہ دار بچا ہی نہیں۔ جب ہم نے ان کے ایک رشتہ دار جو یو کے سے واپس یہاں پر آئے ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ٹریجڈی کا سکیل کیا ہے۔ کیا بتاؤں، صرف اس کا کتنے لوگ مر گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگ تھے؟ ہاں، یہ گھر ہمارے ہی ابھی بچی نکل آئی ہے۔ ابھی میں نے ان کو انگلینڈ سے لایا ایئرپورٹ سے، فرسٹ کزنز۔ اچھا، جو اوپر کے گھر ہے 2 کمرے وہ مارے گئے، نیچے کے چاچے زاد بھائی ہے، یہ ہمارا پورا جو ٹبر ہوتا ہے وہی ہے، محمود خیل ہم ان کے سب کچھ گئے، فیملی سارے گئے، ایک ایک فیملی سے کتنے کتنے لوگ مارے گئے۔ کیا ہوگا اس کا، کون پوچھے گا؟ کوئی اس کا فیملی کا مطلب وہ تکلیف گئی، پوری جنریشن گئی، بچی سے لے کر دادی، ماں، بہن، بھائی، بیوی، چاچے، مامے، سب گئے۔ تو دکھ والی بات ہے، ادھر کھڑے ہو کر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، آپ کو نظر آ رہا ہے تکلیف یہ ہے نا، ہر کسی کا درد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی نے کچھ بم تو نہیں پھینکا، کسی نے جان بوجھ کر نہیں مارا، تو یہی ہوتا ہے۔ آپ کو یہاں پر اس وقت جو کھڑے ہیں آپ اس گرمی میں، اور پیچھے بہت سارے مقامی لوگ بھی کھڑے ہیں، آپ بھی مقامی ہیں، آپ کو کس چیز کی تلاش؟ جی، یہ اس گھر کا جو 5 بند ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے، اور 3 اس کا بچہ تھا، ایک ہمارا بہن تھا، اس نے نکالا ہسبینڈ نے، وہ پھر ماں باپ پہ واپس آ گیا۔ 2 بہن تھا، ماں باپ، ایک بچہ تھا، وہ پورا پھر وہ آیا، پھر ڈوب گیا، سارا ملبہ اس پہ آیا، پتہ نہیں وہ کدھر ملے گا کدھر نہیں۔ وہ نیچے سے آیا تو یہ نیچے گاؤں ادھر ایک مل گیا، اس کا بہن۔ اس کا بہن مل گیا، تو ابھی آپ کے 5 جو لوگ ہیں ان کی لاشوں کی تلاش بھی آپ کو وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ لاپتہ ہیں۔ جی، جو مقامی بات چیت ہو رہی ہے اس واقعے کے بارے میں، وہ کیا ہو رہی ہے کہ یہاں پر کیا ہوا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جنہوں نے گھر بنائے ہوئے یہاں بڑے عرصے سے رہائش پذیر ہیں، تو کیا ہوا؟ جی، یہ ادھر سے ایک یہ ہم پشتوں میں ساس کے بولتا ہے نا، ٹرک، ٹھیک ہے، اور ادھر سے بھی آیا پانی کا ریلا آیا، ریلا بھی۔ ٹھیک ہے، جی، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا؟ پہلے نہیں آیا، یہ پہلے دفعہ ہمارے زندگی میں یہ سب ہوا۔ اچھا، اب جو آپ کے گھروں کی یہ جو تباہی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے آپ بنا پائیں گے اسی طریقے سے جیسے پہلے تھے؟ نہیں، بس پتہ آپ کو جو کیسا زمین آپ نے دیکھی ہے، آپ نے جگہ دیکھی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ بنا پائیں گے؟ اس نے سارا نظام درہم برہم کیا ہے، پتہ دیکھو اس نے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن آپ نے تعمیر کروانی ہے۔ میں نے آپ کو اس پروگرام کے ایک حصے میں بتایا کہ کیسے زمین کھسک گئی ہے، جڑیں نہ ہونے کے برابر ہیں، تو اگر آپ اسی جگہ پر تعمیر کرائیں گے تو پانی نے تو اپنا راستہ بدلنا نہیں ہے، کیونکہ اس نے نیا راستہ بنا لیا۔ ایک اور مسئلہ انکروچمنٹس کا ہے۔ تو خیبر پختونخوا کے وزیر آبپاشی عاقب صاحب سے ہم نے بات کی، اور ان سے ہم سے پوچھا کہ کیا واقعتاً انکروچمنٹس کا مسئلہ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جب پانی کو نیچے آنا ہوتا ہے تو رستے میں اس کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے پانی پھر تل ملاتا ہے اور کسی اور طرف نکل جاتا ہے؟ اور اگر ایسا معاملہ ہے
تو پھر انکروچمنٹ کو ہٹانے کے لیے وہ کیا بندوبست کریں گے؟ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو ہمارا تو انکروچمنٹ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. اگر ہمارا اپنا گھر یا ہمارا اپنا ڈیرا یا ہماری اپنی جگہ کوئی انکروچ تو پہلے اس کو ہٹا لیں. ٹھیک ہے, انکروچمنٹ میں کام کریں گے. لوگوں نے مطلب جو ہمارے دریا یا ندیاں ہیں اس پہ گھر بنائے ہیں, نہروں کے سب قریب گھر بنائے ہیں. وہ اس طرح ہے کہ جو ابھی جو کورٹ ڈیسیجن ہوا ہے کہ جو لاسٹ پلاٹ آیا ہے لاسٹ والا, اس کے لاسٹ پوائنٹ سے لے کے 200 میٹر تک وہ انکروچ ہوگی انشاءاللہ. وہ اس پہ انکروچمنٹ ہوگی. ہم ندیوں کو نالیوں کو انشاءاللہ ابھی ہماری پالیسی ہے کہ اس کو ہٹائیں. اس میں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, میرا عوام کے ساتھ یہ ریکویسٹ ہے, ان کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے. تو انشاءاللہ ہم پورے ایکشن لیں گے. اور ہم نے اسٹارٹ بھی لیا ہے. آپ کو پتہ ہے سوات میں ہم نہیں کیا, ادھر سوابی میں بھی ہم نہیں کیا ہے, لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ انکروچمنٹ ہے, تو اس پہ تھوڑا ٹائم لگے گا. اگر آپ یہاں کے رہائشیوں کی بات سنیں تو ان کے مسائل کی وسعت آپ کو گھما کے رکھ دے گی. چھوٹے مسائل کا ہم ذکر کریں تو یہ علاقے زمینی طور پر تو جڑے ہیں اب دوبارہ سے بڑی مشکل سے, لیکن یہاں پر ٹیلی فون کے سگنلز نہیں, یہاں پر انٹرنیٹ اویلیبل نہیں ہے, کنیکٹیوٹی نہیں ہے. لوگ باہر سے کال کرتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں تو کنیکشنز نہیں ہیں. جو ڈھول ڈھنگر ہم نے آپ کو دکھائے جن کے ذریعے یہ اپنی معیشت چلاتے تھے, یہ غریب علاقے نہیں ہیں. آپ کو لگے گا کہ یہ غریب علاقے ہیں, یہ غریب علاقے نہیں ہیں. اس علاقے کے معیار کے مطابق یہ نیم متوسط یا متوسط کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. ڈھول ڈنگر جو ہیں ان کا جو ضیاع ہوا اس کا نقصان ان کی ذاتی معیشت کے اوپر اور ہے. جو لوگ زخمی ہیں ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے حکومت کے علاوہ آپ کو اہتمام کرنا پڑے گا, اور جو لوگ تباہ ہو گئے ہیں, برباد ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, تو ان کے جو ورثہ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے انفراسٹرکچر کو ری بلڈ کرنا ہے. یہاں پر سکول بھی متاثر ہوئے ہیں, یہاں پر صحت کے مراکز بھی متاثر ہوئے ہیں, یہاں پر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں, اور جو پتھروں کا سیلاب آیا ہے اس جگہ کے اوپر اس سے بڑا عذاب آپ کو آنے والے دنوں میں نظر نہیں آئے گا, کیونکہ پتھر کو ہٹانا بڑی مشینری کو اس کی ضرورت ہوگی. اس کو ہٹانے کے لیے بڑی مشینری کے آنے کے لیے آپ کو کھلی گزرگاہ چاہیے ہوگی. وہ سڑکیں یہاں پر موجود نہیں ہیں, تو کیا سڑکوں کی تعمیر کا انتظار کریں اور بڑی مشینری لے کے آئیں؟ بڑی مشینری پہلے لے کے آئیں تو کس طرح لے کے آئیں؟ اگر نہیں لے کے آئیں گے تو پتھر کیسے ہٹائیں؟ تو میں آپ کو ایک رینج بتا رہا ہوں ان مسائل کی. جو سیاسی معاملات ہیں, اسد قیصر صاحب نے بالکل صحیح کہا, وزیر آپاشی نے بھی یہی بات کی, اور جو ڈی سی ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی کہ سیاست سے بالا ہو کے ہمیں کام کرنا. ذرا ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ سیاست کے بارے میں انہوں نے ہمیں کیا بتایا تھا. میں سب کو کہتا ہوں کہ یہ ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر ہمارا قومی مسئلہ ہے. اس میں سیاست سے بالا تر ہو کے ہمیں قومی سوچ کے مطابق جو ہے نا اپنے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ بڑی اچھی باتیں ہیں, لیکن مقامی لوگوں پر یہ چیز بھی واضح ہے کہ کس شخص نے اس مشکل وقت میں ان کی کیا مدد کی. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہاں سے جو سٹوری نکلتی ہے وہ صرف اس علاقے تک محدود نہیں رہتی. یہاں پر تو سگنل موجود نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی سگنل آ جائیں گے تھوڑے بہت, لیکن اگر سگنل نہیں بھی آئے تو کیمرے جو یہاں سے مناظر لے کے جائیں گے وہ سارے پاکستان کے اندر پھیلیں گے, اور ساری دنیا کے اندر لوگ ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے. تو آپ اس مقامی معاملے کو مقامی نہیں کہہ سکتے, اور مقامی ہے بھی نہیں. میں نے کراچی کے ساتھ موازنہ آپ کو کر کے بتایا. وہاں پہ ڈسرپشن ہے, یہاں پہ ڈسٹرکشن ہے. وہاں پہ زندگی مفلوج ہے, یہاں پر زندگی ہے ہی نہیں, کیونکہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں. تو یہ تمام سٹوریز دنیا بھر کے اندر پھیلیں گی. جو بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ گڑھ ہے, لوگوں نے اس کو جھولی بھر بھر کے ووٹ دیے ہیں, اور یہاں پر ان کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بہت ہے. لیکن جو بڑا سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مشکل قومی سانحے کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف کے جو مقامی سیاستدان آئے ہیں انہوں نے تو آنا ہے, یہ ان کا حلقہ ہے, انہوں نے یہاں سے انتخاب لڑنا ہے. جو باقی قیادت ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ عمر ایوب صاحب جو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے بیان دیتے ہوئے, وہ بغل میں یہاں پر رہتے ہیں, وہ یہاں پر کیوں نہیں آئے؟ علیمہ خان صاحبہ جو یہاں کے بچوں کو طلب کرتی ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ احتجاج میں شرکت کیجئے, کیا ان کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا؟ سلمان اکرم راجہ تو آپ کو ہر پاکستان ٹیلی ویژن چینل کی زینت بنتے ہوئے نظر آتے ہیں, کیا ان کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا؟ یہ مقامی ٹریجڈی نہیں ہے, یہ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. جو اسکیل آف ڈسٹرکشن ہے آپ کو محدود نظر آئے گی, سارا ثوابی تباہ نہیں ہوا. ایک حصے کے اندر جو ان کا نارتھ کا حصہ ہے وہاں پر یہ تباہی آئی, لیکن جو بڑا سوال ہے کہ اس مشکل موقع پر
جو لوگ طلب کیے جاتے تھے یہاں سے اسلام آباد احتجاج کے لیے، جب ان کے اوپر وپت آئی ہے تو وہاں سے لوگ کتنے آئے ہیں، لاہور سے لوگ کتنے آئے ہیں، اسلام آباد سے لوگ کتنے آئے ہیں ان کی غم گساری کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، حجرے میں بیٹھک کے لیے، اور بغل میں عمر ایوب صاحب یہاں پر کیوں نہیں آئے؟ یہ بڑے بڑے سوال ہیں جن کا وزن ان پتھروں سے بھی بھاری ہے جو آپ کو گدون کے اس علاقے میں ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طلعت حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔